قرآن شریف پڑھتے بے ادبیاں کرتے. قرآن میں بولنے کا حکم نہیں ہے. کوئی پڑھتا ہو کیسے خود پڑھتا ہو ادھر ادھر دیکھتا پھر. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَانصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم پر رحم کیا جائے، دھیان خدا سے مت ہٹاؤ. اس کا یہ مطلب قرآن پڑھتے قرآن چھوڑ کے دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ لو نا پھر دعا مانگو. دعا میں بھی ایسے، قرآن میں بھی ایسے. ہم دیکھ لیتے بعد میں دعا مانگو. چلو ایسے دیکھ لیے، نظر ہٹا دی. قرآن پڑھتے پڑھتے نظر پڑ گئی. قرآن کا ادب ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ادھر دیکھنے کی، بلکہ دل کا بھی خیال خدا کی طرف ہی ہو. نماز کے علاوہ بھی وہی آداب ہے، لیکن اس میں کچھ رعایت ہوتی ہے. جب نظر پڑ گئی، کوئی چیز اٹھا لی، کسی چیز کو ہٹا دیا، اس میں کچھ گنجائش ہوتی ہے. لیکن آداب کا پھر بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. خدا تعالیٰ کے آداب ہے. ادب علم سے پہلے ہے. ادب نہیں تو علم بیکار، ادب نہیں تو عمل بیکار، ادب نہیں تو خدمت بیکار. نبی کے صحابہ کو ادب سکھا کہ خدا نے مجھے ادب سکھایا، اللہ کے ادب سے صحابہ کو میں آداب سکھاتا ہوں. کتنا سمجھاتے ہیں وہی کہ وہی ہے. جس سے دکھ ہوتی اس سے جا کھل ہوتی. باقی عمل تم نے کرنا ہے. ایسے آپس میں تقویت ہوتی ہے. تم لوگوں کو کیا سکھا سکتا ہوں میں، بتاؤ. ڈونکیوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں تم کو. ساری خبریں رکھتے ہیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی. لیکن ایمان کی قیمت پاس نہیں ہے، ایمان کی قدر نہیں ہے. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا. اگر نبی کا ساتھ دیتے تو اچھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو اچھا تھا. وہ جو کہتے اسی میں دل لگ جاتا تو اچھا تھا. کوئی نماز پڑھ لے، کوئی نہیں پڑھ لے، کوئی تسبیح پڑھ لے، نہیں پڑھ لے. آپوں میں باتوں کا بہت شوق ہے، خبروں کا بہت شوق ہے. دنیا کی خبریں اچھی ہیں، آقا جی کی خبریں اچھی ہیں. آپس کی محبت میں گفتگو اچھی ہے، خدا سے گفتگو اچھی ہے. قرآن پڑھتا رہا وقت کبھی تو دل کھل جائے گا. حضرت عثمان کہے گا تمہارا دل پاک ہو جائے تو تم قرآن سے تم کو کبھی سیری نہ ہو، چھوڑو نہ قرآن کو. کہ خدا کی کلام میں لذت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اور پھر وہ عطائیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی سوال کرتا ہے خدا سے، اس کو اتنا خدا نہیں دیتا ہے اس سوال نہ کرنے والے کو جتنا خدا دیتا ہے. جیسے آقا جی نے کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کو قرآن مشغول کر دے تلاوت میں، اس کو وہ عطائیں دیتا ہوں کہ سوال والوں سے زیادہ دیتا ہوں. اس سے مانگا بھی نہیں تو دیتا، بغیر مانگے دیتا، اس پہ کرم کرتا ہوں. یہ چیزیں کبھی سن لی تو بس سننے تک ہی، کرنے تک نہیں ہے. کیونکہ تم کو ڈگریاں لینی ہے نا، پھوتی خاں بننا. پھر اینک ایسے رکھنی ہے، پھر ایسے پکڑنی ہے، پھر موٹر ایک ہاتھ سے چلانی ہے. پھر وہ ڈیئر شیطانہ تمہارے پیچھے لگے گی نا، سرخی پاؤڈر والے، یا نہیں؟ ویسے تو نہیں لگے گی. زنجیری گلے میں ڈالنی ہے، ٹوپی ایسے رکھنی ہے. ہاں تو وہی تو خبیث ہو اور کون ہو. یہ تو آ جاتے 5 منٹ کے لیے ادب کر لیا، 5 منٹ کے لیے سن لیا. دل نہیں بدلا تو کیا فائدہ. پتہ تو پہلے تمہیں کو کوئی سکھا سکتا ہے شریروں کو. سب شریر کٹھے نہیں ہوئے کالج کے. اب بتا کون سی چیز کا تم منحوسوں کو پتہ نہیں. نماز کا پتہ نہیں، جان کے نہیں پڑھتے. حرام حلال کا پتہ، پردے کا پتہ نہیں. کلاس فیلوں کے ساتھ پڑھنا صحیح ہے غلط ہے. اب تم کیا واز کرو کہ تم سے بات کرے، تم لوگ بڑے تہذیب سے بات کرو گے. کیونکہ تم لوگ کے ہاتھی کے دانت اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں. ہم مولانا صاحب سچ کہتے ہیں، بہت شکریہ. پتہ نہیں تھا، ابھی پتہ چل. پتہ سب کچھ ہے بدماشوں. بس ایسے جیسے کہ چلو بھائی تھوڑا سا ثواب بھی ہو جائے گا. پھر آپ بھی آئی ہیں، سب پتہ ہے ان کو، پیروں فقیروں کا. ہم اس کو کیا سکھانا وکھانا، وقت ضائع کر رہے ہیں نا. ایک تعاون ہوتا ہے جس میں کسی کا دل کسی سے لگ جائے. دل لگانا ہے تو لگا لو، باقی سکھانا وکھانا نہیں ہے میں نے کچھ. جو میں کروں وہ تم کرو. یہ کسی کے شرابی سے دل لگا، وہ بھی شرابی، مزہ آ گیا.
چور کا چور سے دل لگ گیا تو انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، ڈکیتی جیب کو تلے، کماوے دنیا کھاوے ہم، لگے ہوئے، بس دل لگانا، بس دل لگانا ہے تو ٹھیک ہے، دل نہیں لگانا ہے تو پھر وقتی طور سے بیٹھا خدا حافظ۔ دل لگانا تو میری تسبیح تیری بھی تسبیح، تم بھی تسبیح چلا، میری داڑھی تو تیری بھی داڑھی، ٹھیک ہے، میں ٹی وی وغیرہ گانے نہیں سنا، تم بھی نہ سنو۔ اگر دوستی کرنے ہیں، دوستی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم پیالہ ہم نوالا ہم خیال، جو تو کام کرے گا میں بھی وہی کرنا، سیدھا پٹھا بس جو مزاج یار میں آئے۔ دوستی ایسے ہی تو ہوتی ہیں، جس کی دوستی کی نیت سے بیٹھے، جس کی دوستی کی نیت ہے ادھر سے دفع ہوئے۔ ہم دوستی کے لیے بیٹھے، تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، یہ باتیں نہیں سے بتانی ہے۔ یار سننا نماز پڑھنی چاہیے، پہلے پتہ نہیں سی، اچھے کام کرنے چاہیے، پہلے پتہ نہیں سی اچھے کام کیوں دیں برے کیوں دیں، سب پتہ ہے تم کو۔ چلو بس بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا 2 گھڑی تمہارے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں جاہل لوگ آئیں ان سے بات کریں، پڑھے لکھوں سے بات کرنا بیکار ہے، ان کو سب پتہ ہوتا۔ اب جو کہوں گا تم کو سب پتہ ہوگا خدا کی قسم۔ بس ایسے جیسے انسان آ جاتا ہے، چلو بھائی یہ گھڑی ادھر بھی بیٹھ کے وقت بھی پاس ہوتا ہے، کوئی سن بھی لگے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں تو اس کو کیا سکھانا ہے، میں تو کہتا ہوں چلا ہی جاؤں۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں یہ ہمارا دل کرتا ہے تو پھر اور بات ہے، اگر دل کرتا ہے تو بیٹھتا ہوں، دل نہیں کرتا تو میں جاتا ہوں۔ جس کا دل کرتا ہے میں کچھ بولوں کچھ کروں، میرے خیالات ظاہر کروں، پھر میرے خیالات کے جو موافق آئندہ کی دوستی چلے گی، تو پھر میں ان سے انٹرویو کچھ دے دوں، اور کچھ تم میری باتوں سے اندازہ لگا لو، کچھ میری شکل سے کس ٹائپ کا ہے، فلانے ٹائپ کا ہے، تو دوستی کرنی ہے، یا پھر محبت سے بیٹھے ہو کچھ سنانا ہے، تو پھر میں اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں، جیسے کہتے ہیں آپ کے مذاکرات جس کو کہتے ہیں۔ پھر جس کا اتفاق ہو جائے نہ ہو جائے، جبر تو ہوتا نہیں۔ اور دیکھو حکومتوں کے 50-20 سال مذاکرات ہوتے، اس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، مذاکر بھائی تمہارے کیا خیال ہے ہمارے کیا خیال۔ اور میں نے ایک بات، میں تمہارے خیال سننا نہیں چاہتا، اب تمہارے خیال سے مذاکرہ کرو، تم بھی ایسے کرتے ہیں، میں نے جو کرنا وہ تم نے کرنا، ٹھیک ہے، جو تم نے کرنا میں نے نہیں کرنا، چاہے مر جاؤ۔ تمہیں داڑھی مونڈی، میں داڑھی نہیں مونڈنی، چاہے مر جاؤ، میں نے داڑھی رکھنی ہے، تم نے محبت کرنی تو ٹھیک ہے۔ جی میں نے گانا حضرت محمد مصطفیٰ کا 24 گھنٹے ہر دم خیال ہے، اور تم کو جی ہم اور بھی گانے گاتے تو پتہ نہیں، پتہ فنانشل دماغ نام تک نہیں سننا۔ اگر نام سننا خدا کا سننا، حضرت محمد مصطفیٰ کا سننا، کوئی نام محمد سنا ہے، تمہیں ہماری بھی سنا، تمہاری میں نے نہیں سننی ہے، اپنی ہی سنانی ہے۔ سخی سے شوں بھرا تجھے جواب، اس نے میری سننی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی سنانی ہے، میں نے اس کی نہیں سننی ہے، نہ ایسے سننی نہ خط میں سننی، خبردار خط لے کے پھاڑ دوں گا۔ میں اس دماغ ٹائپ کا آدمی ہوں، لکیر کا فقیر حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے، حضرت محمد مصطفیٰ جو وہ کہیں وہ کرنا، نہ زمانے کو دیکھنا لوگ کو دیکھنا، جو وہ کہتے ہیں وہی کرنا۔ تو میں نے آپ کو کچھ اپنے خیالات ظاہر کیا، جس کو یہ خیالات پسند ہے تو وہ بیٹھے، جس کو نہیں پسند ہے تو وہ 1 2 3 ہو جائے، 1 2 3۔ ہاں نہ خط میں لکھے نہ ایسے پوچھے۔ کبھی کسی سوال کیا تھا، بولے صاحب جو کہتے ہیں پڑھتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں گانے بھی سنوں، میں کہا مجھے نہیں پتا کیا کہتی ہے، ہمیں باتیں نہیں سننا، تو جان تیرا کام جانا، سننا سن تیری مرضی ہے، ہم کو ایسے سوالات نہیں چاہیے۔ کہتے کبھی کبھی سن لیتا ہوں، سن لیا کروں، اب میں اس کو کہوں سن لیا کروں، سن لیا کر کہہ دیا۔ تو یہ میرے خیالات ہیں، کچھ ظاہر کیے ہیں، کچھ بعد میں ظاہر ہوں گے جب پکی دوستی ہوگی۔ یہ موٹی موٹی باتیں مجھ بلند کہہ دی ہیں، تفصیلاً جب یا واپی آ جانے یا راپی آ جانے تمہاری ہمارے سے دوستی ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ راضی ہیں
تو میں اپنے خیالات کا ظاہر کرتا ہوں، جو مرضی سمجھ لیں کہ ہم نے تم لوگوں سے کچھ لینا دینا تھا نہیں۔ اسلام کی محبت ہے، اس میں ہمارے ہر ایک کے خیالات ہیں، تو اسلام کی محبت میں آئے ہو تو میری سر آنکھوں پر ہے۔ اب خیالات جدا جدا ہوتے ہیں، ہاں جی، فکریں جدا جدا ہوتی ہیں، ہماری ایک ہی فکر ہے، ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے زمانہ، دوسرا ہمارا خیال ہے نہیں کوئی۔ 24 گھنٹے، صبح بھی تسبیح، شام بھی تسبیح، صبح بھی اللہ اللہ، شام بھی اللہ اللہ، 5 وقت کی نمازیں، وقت بچ جائے پھر نفل، پھر گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کے استغفار، اللہ سے مدد مانگی، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے رہتے ہیں، کیا ہم کو خدا معافی دے اور معافی کے ساتھ دنیا سے جائیں اور ایمان کے ساتھ جائیں، خدا کی محبت کے ساتھ جائیں، آقا کے عشق کے ساتھ جائیں، باقی چیزیں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ کہ ہم ایمان تو لے آئے حضرت محمد سفر، لیکن انسان ایمان 1 منٹ میں لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ایمان بننے کے لیے ساری عمر لگانی پڑتی ہے۔ شیطان غالب ہو جاتا ہے، نفس غالب ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اچھے کام چھوٹ جاتے ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سے بچانے کے لیے انسان لگا ہی رہتا ہے۔ تو یہی کوشش رہتی ہے کہ ایمان کی حالت میں جائیں، ایمان کے کام کریں اور ایسے کاموں سے بچیں جو ہم کو موت کے بعد رسوا کریں، کیونکہ ہم لوگ ایمان خدا پر رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ پہ رکھتے ہیں، قرآن پہ رکھتے ہیں۔ ہماری تمہاری تعلیم یہی ہے کہ جو خدا نے کہا، جو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، اس پہ چلیں، اور جو غلطیاں بیچ میں ہوتی ہیں انسان خطا وہ ہوتا رہتا ہے، اس سے معافی مانگیں اور اس سے نکلتے رہیں، اپنی کمزوریوں کا پر روتے رہیں، خدا سے فضل کا معاملہ مانگے، انصاف کا نام مانگے، تو فضل اور درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ کر۔ ہاں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو بخشنے والا ہے، غفور رحیم۔ یہ ہمارا موٹا موٹا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ کو کچھ لاتے سن لینا، ایک آدھ کچھ دعا مانگ لیتے ہیں کہ انسان تقدیر کے آگے بے بس ہے، جو بھی کرے کرے، ہوگا وہی جو اس نے تم پر لکھ دیا مقدر میں، خیر یا شر۔ لیکن دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تقدیر اتری ہوئی بھی بدل جاتی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا بھی بدل جاتا ہے۔ تو دعاؤں پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ ساری چیزیں محنت سے، زور سے، چوٹی سے اور اسباب سے نہیں ہوتی، یہ دعا سب سے بڑا سبب ہے کہ تقدیریں پہلے لکھی جا چکی، جو ہونا ہوانا ہے، کوئی نئی چیز ہونی ہوانی نہیں، لیکن اس میں تبدیلی دعا سے آتی ہے، اس لیے اس طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آقا جی کہ فَإِنَّ الْعَبْدَ لَن يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاء، دعا کے ساتھ آدمی کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ، دعا تقدیر کے اتری ہوئی مقدر میں جو چیز ہے اس کو بھی ہٹا دیتی ہے۔ تو کچھ دعائیں مانگتے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم ہے، اور آقا نے کہا سب چیز سے کوئی چیز تم کو عزیز ہو خدا کی مت، تو میں عزیز ہوں، تو اس چیز کی تعریف کرتے ہیں، اس میں ان کے اوصاف اور خوبیاں دیکھتے ہیں، جس سے انسان کو معرفت نصیب ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے پھر انسان کا۔ تو پھر یہ چیزیں بھی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ صحابہ بھی ایسے تعریف کرتے تھے تو آقا جی دعا دیتے تھے۔ تو کسی چیز کی خوبی اور وصف کا پتہ چلتا ہے تو انسان اس کی قدر میں اضافہ کرتا ہے، اور خدا نے ہم کو آپ کو حکم کیا قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم اور توقیر بہت کرو حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر بے انتہا ہے، تو جو ان کے ساتھ ہوگا، ان کی تعلیم میں ہوگا، تو اس پر بھی خدا کا فضل بہت ہوگا۔ تو اگر کوئی رحمت، سراپا رحمت، اس کی ہر بات رحمت، اس کا ہر امر رحمت، اس سے محبت رحمت، اس کا تصور رحمت، وہ ایک ہی ذات کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو ہمارے لیے ہر معاملے میں رحمت، دین دنیا آخرت میں، وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام رحمت للعالمین ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو ہم اسی طرح 24 گھنٹے توجہ رکھتے ہیں، اگر ان سے تعلق ہو گیا تو خدا سے ہو سکتا ہے، اور ہر چیز میں انسان کو رحمت آ سکتی ہے، ہر مصیبت دور ہو سکتی ہے، وہی ایک سبب ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی خدا نے بھی ہم کو اسی طرح بھیجا، ڈائریکٹ اپنی طرف نہیں بلایا کہ ڈائریکٹ خدا سے تعلق کرو، وسیلے سے کرو، سبب سے کرو۔ اسی کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حضرت محمد سے کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری طرف آؤ۔ حضرت محمد سے یہ ان کو کہو کہ سیدھا مسئلہ نہیں ہوگا،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میرے سے تعلیم لو، میرا اتباع کرو، میں تم کو جیسے چلاؤں اور جیسے بتاؤں ویسے تم کو چلنا، یحببکم اللہ، تو خدا سے تمہارا محبت کا رابطہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن شریف میں ایسے آیا ہے۔ تو ہمارے لیے واسطہ، سبب، وسیلہ خدا سے رابطے کا وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کو، اللہ کو تلاش کرتے، اس کی تم کو معرفت نصیب ہو۔ وہ معرفت کا مطلب ہے کہ سننا سنانا اور ہے کہ تم پر کچھ علامتیں، کچھ یقین تمہارا بنے۔ تو ہماری علامتیں یقین بنانے والے خدا پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کی تلاش فاسأل بہ خبیرا، اس کو تلاش کرو جو رحمان کو جانتا ہے اور رحمان کی خبر رکھتا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو پھر ان کی معرفت کے لیے شعر، اس میں ان کے اوصاف، ان کے معاملے، پھر ان کی بیانات، پھر ان کی جو کہا اس پر چلنا، اس سے پھر انسان کو عمل کے بعد پھل نظر آتا ہے تو یقین بنتا ہے۔ اب یہ آپ سے انسان کو ایسے تو نہیں مانیں گے ٹیکنالوجی سے، یہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، آپ کا یقین بنتا ہے۔ اور آقا جی کی تابعداری میں اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، معجزے ہوتے ہیں، کرامتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کے لائسنسی میں ایسے تو نہیں تھی، لیکن یہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، اس کے بغیر کام چل جاتا تھا۔ تو حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے ہزاروں میل کے فاصلے پر عراق میں تعلیم دے رہے تھے، وہ ریڈیو میں دے رہے تھے، ٹیلی ویژن میں دے رہے تھے، فکس میں کچھ کرتے نہیں، ایسے بول رہے تھے، ایسے، اور وہ سن رہے تھے، کسی آلے کی مدد سے، کسی چیزوں کی مدد سے نہیں، بالکل بلا واسطہ سن رہے تھے۔ تم نے وسائل سے چلتے ہو، خدا وسائل سے بھی چلاتا ہے، بغیر وسائل کے بھی چلاتا ہے۔ خدا کھا پی کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے، بغیر کھانے پینے کے بھی تم کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اصحاب کہف 300 سال کھانا نہ پینا، زندہ رہ نہیں رہے، سارا نظام رہا۔ دیکھا انہوں نے بات چیت کی، حضرت عمر نے کوئی ظاہری وسائل نہیں تھے، نہ ٹیلی فون نہ ٹیلی ویژن، ایسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے میں آپ ایسے کہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، دوربین کی بھی ایک حد ہے، لیکن یہ بغیر حد سے آپ عرش فرش کہاں تک دیکھ سکتے ہیں اگر خدا تعالیٰ دکھانا چاہے۔ یہاں سائنس کیا کرے گا؟ ایک صحابی آیا، آقا سے کہا کہ اہل جنت کو بھی دیکھتا ہوں، اہل نار کو بھی دیکھتا ہوں کہ جنت والوں کے حالات کتنے اچھے ہیں، اور جہنم والوں کی پریشانی مصیبتیں دیکھتا رہتا ہوں۔ اس کا کتنا یقین بنا ہوگا۔ ہم آقا کے معجزے سن کے یقین کرتے ہیں کہ سچے تھے، وہ معجزے بھی دیکھتے تھے، جو بتاتے تھے وہ چیزیں بھی نظر آتی تھی، کتنا یقین بنتا تھا۔ کہا خدا کا عرش بھی دیکھتا ہوں، دیکھا